Hey, welcome to the presentation on the topic Israel seizes historic castle as it pushes deeper into Lebanon. A presentation by Rimsha. As you can see this picture that Israeli soldiers operate at Beaufort Ridge in the southern Lebanon after capturing the historic castle also known as the Kalat al-Shaqif Reuters. کہ رویٹرز کے مطابق رویٹرز ایک خبر رسائی ایجنسی ہے، تو اس کے مطابق جو ہے جو اسرائیلی سولجرز ہیں وہ بوفورٹ رج. اب بوفورٹ رج کیا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے یہ لانگ نیرو اسٹریچ، یہ جو ایک برج سا بنا ہوا ہے لانگ نیرو اسٹریچ جو ہے اس کو ہم رج کہتے ہیں، جو دونوں اطراف سے جو زمین ہوتی ہے اس سے عموماً اوپر ہوتا ہے اور اس کے اوپر کلات الشقیف جو ہے جسے ہم عربی میں کلات الشقیف کہتے ہیں اور انگلش میں بوفورٹ جو ہے فورٹریس یا بوفورٹ کا کاسل کہتے ہیں، یہ بھی اس کے اوپر واقع ہے. تو سولجرز جو ہیں اسرائیلی سولجرز اس کے اوپر جو ہے آپریشن کر رہے ہیں اور انہوں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے. لبنان میں مزید پیش قدمی کرتے ہوئے اسرائیل نے ایک تاریخی قلعے پر قبضہ کر لیا. نیتن یاہو calls capture a dramatic shift after forces raise Israeli flag at Beaufort Castle for the first time since 1982. نیتن یاہو نے اس قبضے کو ایک ڈرامائی تبدیلی قرار دیا جب فوجی دستوں نے بوفورٹ قلعے پر 1982 کے بعد پہلی بار اسرائیلی پرچم لہرایا. یعنی کہ 1982 میں جو ہے وہ پہلے 1982 کی جو جنگ ہوئی تھی یہ اسرائیل اور لبنان کی، اس میں جو ہے اسرائیل نے جو ہے اس بوفورٹ قلعے پر تب قبضہ کیا اور اب 44 ایئرس کے بعد جو ہے اب انہوں نے جا کے دوبارہ قبضہ کیا ہے اور اسرائیلی پرچم جو ہے وہ پہلی بار جو ہے لہرایا ہے. تو نیتن یاہو نے اس کو ایک ڈرامیٹک شفٹ کہا ہے. ڈرامیٹک شفٹ کو مطلب ہوتا ہے میجر چینج، میجر ٹرننگ پوائنٹ. تو اس کا مطلب ہے ڈرامیٹک شفٹ ہے ان کے لیے کہ میجر چینج ہے کہ اس قلعے کے اوپر قبضہ کرنا. UN Security Council to hold emergency meeting on Lebanon offensive at France's request. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل فرانس کی درخواست پر لبنان کی جوہریت پر ہنگامی اجلاس بلائے گی. یعنی کہ UN سیکیورٹی کونسل جو ہے وہ فرانس کی ریکویسٹ کے اوپر یہ جو لبنان نے یہ جو ایک حملے کے ارادے سے کارروائی کی ہے یا پھر یہ جو قبضہ کیا ہے اس کے بارے میں جو ہے یہ ایک ارجنٹ میٹنگ UN سیکیورٹی کونسل فرانس کی ریکویسٹ پہ رکھے گی. حزب اللہ says it has targeted Israeli army positions infrastructure. حزب اللہ کا کہنا ہے کہ اس نے اسرائیلی فوج کے ٹھکانوں انفراسٹرکچرز کو نشانہ بنایا. یعنی حزب اللہ اب کیا ہے؟ حزب اللہ جو ہے ایک شیعہ اسلامی ایک عسکری اور سیاسی تنظیم ہے جو 1982 میں قائم ہوئی اور یہ لبنان کی شیعہ اسلامی تنظیم ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل نے جو ہے کہ ان کے آرمی پوزیشنز یعنی کہ ان کے فوجی ٹھکانوں اور ان کے انفراسٹرکچرز اور ان کی جو ہے ان کی عمارتوں اور ان کے جو جتنا بھی ان کا باقی ڈھانچہ ہے اس کو نشانہ بنایا ہے. اس ٹیکسٹ پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیلی پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو نے اس بات کا اعادہ کیا کہ وہ لبنان میں بوفورٹ کیسل کے بعد مزید آگے پیش رفت کریں گے اور یہ جو بوفورٹ قلعے پر انہوں نے قبضہ کیا ہے اس کو ایک میجر شفٹ کہا ہے انہوں نے اور کہ ان کی جو حزب اللہ کے خلاف جو ان کی فائٹ ہے اس کے بارے میں اس کے خلاف جو ہے کہ یہ ایک ہمارے لیے ایک میجر شفٹ ہے، ایک ڈرامٹک ٹرننگ پوائنٹ ہے. تو فرانس نے ریکویسٹ کی ہے UN سیکیورٹی کونسل کو کہ وہ منڈے کو سیشن رکھیں اس اوفینسو یعنی اس حملے کے ارادے سے یہ جو کارروائی کی ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ سیشن رکھیں. جو بوفورٹ قلعے پر قبضہ ہوا ہے اس کے متعلق ایک سیشن رکھیں منڈے کو. جیسا کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے بوفورٹ قلعے پر قبضے کے بعد لبنان میں مزید گہرائی تک دھکیلنے کے عزم کا اظہار کیا اور اسے حزب اللہ کے خلاف لڑائی میں ایک ڈرامائی تبدیلی قرار دیا. فرانس نے پیر کو اس حملے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس کی درخواست کی.
Hezbollah said on Sunday it targeted Israeli army positions and infrastructure in Shlomi and Nahria in northern Israel while air raid sirens blared in the Acre area. Hezbollah نے اتوار کے روز کہا کہ اس نے شمالی اسرائیل میں شلومی اور نہریا میں اسرائیلی فوج کے ٹھکانوں اور انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جبکہ ایکڑ کے علاقے میں فضائی حملے کے سائرن بج گئے. A truce to hold the fighting between Israel and Hezbollah began on April 17 but has never been observed. اسرائیل اور ہزبولہ کے درمیان لڑائی کو روکنے کے لیے جنگ بندی 17 اپریل کو شروع ہوئی تھی لیکن اس پر کبھی عمل نہیں کیا گیا. یعنی کہ جو ایک جنگ بندی سٹارٹ ہوئی تھی اسرائیل اور ہزبولہ کے درمیان لڑائی کو روکنے کے لیے، ہولڈ WALT اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے روکنا، اور فائٹنگ لڑائی کو روکنے کے لیے جو ایک جنگ بندی شروع ہوئی تھی 17 اپریل کو، وہ کبھی نظر نہیں آئی. Both sides accused each other daily of violating the ceasefire and justified their attacks by the other's alleged breaches. دونوں فریق روزانہ ایک دوسرے پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام لگاتے ہیں اور دوسرے کی مبینہ خلاف ورزیوں کے ذریعے اپنے حملوں کا جواز پیش کرتے ہیں. یعنی کہ دونوں جو فریقین ہیں وہ ہر روز ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے جنگ بندی کی انہوں نے وہ خلاف ورزی کی ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاتے ہیں خلاف ورزی کا اور اپنے اٹیک کو جسٹیفائی اس طرح اپنے اٹیک کو کہ ہم نے اٹیک کیوں کیا، وہ کیونکہ دوسرے نے جو ہے وہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی، تو دونوں ایک دوسرے کے اوپر اس طرح الزامات لگا کر اپنے حملے کو جائز قرار دیتے ہیں. Meanwhile, the UN Security Council will hold an emergency meeting Monday over Israel's expansion of its offensive in Lebanon, diplomatic sources said. دریاسنا سفارتی ذرائع نے بتایا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے لبنان میں جارحیت میں توسیع پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پیر کو ایک ہنگامی اجلاس منعقد کرے گی. یعنی کہ منڈے کو جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کی جو ہمارے پاس اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل ہے، اس نے کہا ہے کہ وہ یہ اسرائیل کے جو ہے جارحانہ اسرائیل کے جو انہوں نے جو قبضہ کیا ہے، یہ جو حملہ کیا ہے اور اس کی جو ایکسپینشن کر رہے ہیں اس کے اوپر لبنان میں، اس کے اوپر جو ہے منڈے کو میٹنگ ہوگی ڈپلومیٹک سورسز کے مطابق. The meeting was requested by France and will take place immediately after an emergency meeting over the crash of a Russian drone into a Romanian apartment building, which is scheduled for 1900 GMT or 12 AM in Pakistan, the sources said. ذرائع نے بتایا کہ یہ میٹنگ فرانس کی طرف سے درخواست کی گئی تھی اور رومانیہ کی ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ میں روسی ڈرون کے گر کر تباہ ہونے پر ہنگامی میٹنگ کے فوراً بعد ہو گئی، جو GMT 1900 پاکستان میں 12 بجے کے لیے مقرر ہے. یعنی کہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ فرانس نے جو ہے وہ ایک میٹنگ رکھی تھی جب رشیا کا ڈرون رومانیہ کی ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ کے اوپر گرا، تو اس حوالے سے ایک میٹنگ ہوئی. تو اب اس میٹنگ کے بعد ایک اور ایمرجنسی میٹنگ ہوگی امیڈیٹلی آفٹر این ایمرجنسی میٹنگ، جو ارجنٹ میٹنگ ہوئی اس حوالے سے رشین ڈرون جو گرا رومانیہ کے اپارٹمنٹ پہ. اب جو ہے یہ جو بوفورٹ قلعے پہ قبضہ ہوا ہے، اب اس پر میٹنگ ہوگی، اور یہ میٹنگ جو ہے پاکستان کے لحاظ سے 12 بجے کے ٹائم پہ ہوگی ذرائع کے مطابق. Israeli forces used the Beaufort Castle, also known as Kalat al-Shakif, as a base during their previous 2-decade occupation of southern Lebanon that ended in 2000. اسرائیلی افواج نے جنوبی لبنان پر اپنی سابقہ 20 سالہ قبضے کے دوران جو 2000 میں ختم ہوا بوفورٹ قلعے کلات الشکیف کو ایک فوجی اڈے کے طور پر استعمال کیا. اب بوفورٹ کاسل ہم اسے انگلش میں کہتے ہیں اور کلات الشکیف جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، اور یہ جو میں نے جو قلعہ دکھایا تھا اس کو کہتے ہیں. اب ایز اے بیس یعنی کہ ملٹری جو ہمارے پاس اڈا ہوتا ہے فوجی اڈا، اس کے طور پر اس کو جو ہے انہوں نے استعمال کیا 1990s میں اور 1980s میں اور 2000 میں، یعنی کہ جب تک 1982 میں انہوں نے جو جنگ ہوئی تھی لبنان اور اسرائیل کے درمیان، تو انہوں نے بوفورٹ کاسل کے اوپر قبضہ کر لیا تھا، اور یہ قبضہ میرے خیال میں 2000 تک رہا. تو 2000 یعنی کہ their previous 2 decade occupation of southern Lebanon
یعنی کہ ساؤدرن لبنان میں یہ قلعہ جو ہے یہ واقع ہے. تو اسرائیل جو ہے ہمیشہ اس کو فوجی اڈے کے طور پہ استعمال کرتے تھے، اور یہ جو قبضہ ہے یہ 2000 میں جا کے ختم ہو گیا، اسرائیلیوں کا قبضہ اس قلعے سے. In a video statement released hours after the military took Beaufort, Netanyahu said, "We have returned united, determined and stronger than ever." فوج کے بوفورٹ قلعے پر قبضے کے چند گھنٹے بعد جاری کردہ ایک ویڈیو بیان میں نیتن یاہو نے کہا کہ ہم پہلے سے کہیں زیادہ متحد، پرعزم اور مضبوط واپس آئے ہیں. یعنی کہ ہم نے اس قلعے پہ قبضہ کیا ہے تو ہم نے دوبارہ سے اس قلعے پہ قبضہ کر لیا، ہم مزید متحد ہو گئے ہیں، ہم مزید پرعزم ہو گئے ہیں، ہم مزید مضبوط ہو گئے ہیں. He added, "Now my directive is to deepen and expand our hold in places that were under Hezbollah's control. The capture of the Beaufort is a dramatic stage and a dramatic shift in the policy we are leading." انہوں نے مزید کہا، اب میری ہدایت ہے کہ ہم ان جگہوں پر اپنی گرفت کو گہرا اور وسیع کریں جو حزب اللہ کے کنٹرول میں تھیں. بوفورٹ پر قبضہ ایک ڈرامائی مرحلہ ہے اور اس پالیسی میں ڈرامائی تبدیلی ہے جس کی ہم قیادت کر رہے ہیں. یعنی کہ جس پالیسی کے انڈر ہم کام کر رہے ہیں، جس پالیسی کی ہم قیادت کر رہے ہیں، اس میں ایک یہ میجر شفٹ ہے. جو بوفورٹ قلعے پہ قبضہ ہے اس میں ایک میجر شفٹ ہے، یہ ایک میجر چینج ہے. بوفورٹ قلعے پہ قبضہ اور پالیسی میں، اور جو پالیسی ہے جو ہم لیڈ کر رہے ہیں اس میں ایک میجر جو ہے وہ شفٹ ہے، ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. اور میرا اب ارادہ یہ ہے کہ میں مزید ان جگہوں پر قبضہ کروں جو حزب اللہ کے کنٹرول میں ہے، نیتن یاہو نے مزید کہا. Shelling was audible and smoke rose from the surrounding area as an Israeli flag was seen above the castle. گولہ باری سنائی دے رہی تھی اور ارد گرد کے علاقے سے دھواں اٹھ رہا تھا کیونکہ قلعے کے اوپر اسرائیلی جھنڈا نظر آ رہا تھا. اسرائیلی ڈیفنس منسٹر اسرائیل کیٹس said troops had captured the historic strong point which commands sweeping views of South Lebanon as they expanded their ground operations. اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کیٹس نے کہا کہ فوجیوں نے اپنی زمینی کارروائیوں میں توسیع کرتے ہوئے اس تاریخی مضبوط مقام پر قبضہ کر لیا ہے جو جنوبی لبنان کے وسیع نظاروں کا حکم دیتا ہے. یعنی کہ اگر اس قلعے پہ چڑھا جائے، یہ جو قلعۃ الشکیف ہے یا بوفورٹ کاسل ہے، اس کے اوپر اگر چڑھا جائے تو پورا جنوبی لبنان اور ایون اسرائیل بھی نظر آتا ہے اور جنوبی لبنان بھی نظر آتا ہے. تو وسیع نظاروں کا حکم دیتا ہے. تو حکم یہاں پر جو کمانڈ ہے وہ اب کنٹیکسٹ کے حساب سے اس کا مطلب بھی چینج ہو جائے گا. کمانڈ کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے حکم دینا، لیکن یہاں پر اس کا مطلب ہوگا کہ یہ وسیع نظارے نظر آتے ہیں. سویپنگ ویوز نظارے اینڈ کمانڈس یعنی کہ اوپر سے نظر آتے ہیں، کمانڈ اوپر سے نظر آتے ہیں آف ساؤتھ لبنان کے. تو سنٹینس کے حساب سے نا اس کا ورڈ کا مطلب بھی چینج ہو جاتا ہوتا ہے. تو اسرائیل کارڈز نے کہا کہ ٹروپس نے اس ہسٹرک پوائنٹ پہ قبضہ کیا، اپنے گراؤنڈ آپریشنز کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کے اوپر قبضہ کر لیا. 44 years after the heroic battle of the Beaufort and on this day commemorating the soldiers who fell in the First Lebanon War 1982, our troops have returned to the summit of Beaufort and once again raised the Israeli flag there, Katz said in a social media post. بوفورٹ کی بہادری کی جنگ کے 44 سال بعد اور اس دن پہلی لبنان جنگ 1982 میں مارے جانے والے فوجیوں کی یاد میں ہمارے فوجی بوفورٹ کی چوٹی پر واپس آئے ہیں اور ایک بار پھر وہاں اسرائیلی پرچم بلند کیا ہے، کیٹس نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا. یعنی کہ ان کی پہلی جنگ جو تھی لبنان کی اور اسرائیل کی وہ 1982 میں ہوئی تھی، جس میں ان کے جو تھے وہ سولجرز وہ مارے گئے تھے، فوجی مارے گئے تھے. تو ان کی یاد میں اب جب انہوں نے دوبارہ بوفورٹ کاسل پہ قبضہ کیا ہے تو انہوں نے اس کاسل کے اوپر اسرائیل کا جو ہے جھنڈا لہرایا اور اپنے اس طرح اپنے جو ان کے فوجی مارے گئے تھے ان کو بھی یاد کیا اور جو ان کا پرانا قبضہ تھا، جو پہلے جو انہوں نے قبضہ کیا تھا اور جو جنگ کو جو جنگ ہوئی تھی تو اس دن کو یاد کرتے ہوئے انہوں نے پرچم لہرایا ہے. We will return, ہم واپس آئیں گے. In a shelter
for the displaced in Sidon, southern Lebanon's largest city. Zainab Faki from Nabati told AFP that of course we are afraid. جنوبی لبنان کے سب سے بڑے شہر سائڈن میں بے گھر ہونے والے افراد کے لیے ایک پناہ گاہ میں نبتی سے تعلق رکھنے والی زینب فقی نے AFP کو بتایا ہے کہ یقیناً ہم خوفزدہ ہیں کہ آف کورس انہوں نے بتایا ہے کہ جو لوگ سائڈن جو ہے وہ لبنان کی سب سے بڑا شہر ہے، تو اس میں وہاں سے بے گھر افراد، وہاں سے جو لوگ اس سٹی کو جو ہے وہ جو ہے جنوبی لبنان کے سب سے بڑے شہر سائڈن میں بے گھر ہونے والے افراد کے لیے ایک پناہ گاہ میں، یعنی سائڈن میں وہ رہ رہی ہے لیکن اس کا ویسے تعلق نباتی سے ہے، تو نباتی میں کیونکہ بہت زیادہ ڈسٹرکشن ہو رہی ہے تو وہ وہاں سے چھوڑ کے جو ہے وہ سائڈن میں آ گئی ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم بہت زیادہ خوفزدہ ہیں. It is impossible for us to return to our homes because the city is in great destruction, she said, adding that the arrival of the Israeli forces at the castle was tragic. انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اپنے گھر واپس جانا ناممکن ہے کیونکہ شہر بڑی تباہی میں ہے. انہوں نے مزید کہا کہ قلعے میں اسرائیلی افواج کی آمد افسوسناک تھی. ایک تو وہ یہ کہہ رہی ہے کہ قلعے کے اوپر قبضہ ہو گیا ہے بوفورٹ آئلینڈ کاسل کے اوپر، وہ ایک افسوسناک بات ہے، اور یہ کہ میں اپنے شہر واپس نبتی نہیں جانا چاہتی کیونکہ وہاں پہ گریٹ ڈسٹرکشن کا سامنا ہے. Isa Tufeli, also displaced from Nabati, said we will return if not today then tomorrow as long as there is resistance. عیسیٰ طفیلی جو نباتی سے جو ہیں وہ بے گھر ہوئی ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم دوبارہ واپس جائیں گے، اگر آج نہیں تو کل، جب تک ہم اس کے خلاف لڑیں گے، جب تک ہمارے لوگ اس کے خلاف بولیں گے. as long as there is resistance. The push to Beaufort came as the Israeli military issued a sweeping evacuation order to areas south of the Zahrani River, north of the Litani and around 40 km from the border. بوفورٹ کی طرف دھکیل اس وقت آیا جب اسرائیلی فوج نے دریائے زہرانی کے جنوب میں، لتانی کے شمال میں اور سرحد سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع علاقوں میں بڑے پیمانے پر انخلاء کا حکم جاری کیا. یعنی کہ اس بوفورٹ قلعے کے اوپر انہوں نے تب قبضہ کیا. دا پش ٹو بوفورٹ کیم کیونکہ ملٹری جو اسرائیل کی ملٹری ہے انہوں نے سویپنگ کہتے ہیں بڑے پیمانے پر، یعنی کہ ایک بڑا علاقے پہ یا بڑے پیمانے پر انہوں نے ایک جو ہے وہ تو بڑے پیمانے پر جو ہے وہ خالی کرنے کا آرڈر آیا. زہرانی ریور کے جنوب میں، لٹانی ریور کے شمال کو انہوں نے کہا کہ خالی کر دو، اور اراؤنڈ 40 کلومیٹر فرام دا بارڈر، اور سرحد کے 40 کلومیٹر کے انخلاء کا آرڈر آیا تو انہوں نے بوفورٹ قلعے کو پر بھی ساتھ ہی قبضہ کر لیا. It's said it was targeting Hezbollah infrastructure in Tyre and several additional areas in southern Lebanon. As Lebanon's state-run national news agency reported a series of strikes in the area. اس نے کہا کہ وہ ٹائر میں حزب اللہ کے بنیادی ڈھانچے اور جنوبی لبنان میں کئی اضافی علاقوں کو نشانہ بنا رہے ہیں کیونکہ لبنان کی سرکاری نیشنل نیوز ایجنسی نے علاقے میں حملوں کی ایک سیریز کی اطلاع دی ہے. اب ان کے مطابق یہ ہے کہ حزب اللہ کا جو انفراسٹرکچر ہے ٹائر میں، انہوں نے کہا کہ وہ اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور بہت سے ساؤدرن لبنان میں اور بہت سے علاقوں کو انہوں نے جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے. اور لبنان کی جو ایک اسٹیٹ رن یعنی کہ ریاستی ایک گورنمنٹ کی جو نیشنل نیوز ایجنسی ہے، اس کے حساب سے انہوں نے علاقے میں بہت سارے جو ہیں وہ حملے کیے ہیں. According to UNESCO World Heritage Convention, Qila'at al-Shaqif Beaufort Castle was originally built by the King of Jerusalem around 1137 AD with subsequent expansions and modifications by the Ayyubids, the Mamluks and the local feudal governors of the Al-Sabi family. Perched on a 300-meter high cliff overlooking the Litani River, the castle altitude and line of sight view into Israel territory meant Israel view and it much like the Golan Heights after the 1967 war. یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کنونشن کے مطابق قلعۃ الشقیف بوفورٹ کیسل کو اصل میں یروشلم کے بادشاہ نے 1137 AD کے آس پاس تعمیر کیا تھا، جس کے بعد
ایوبیوں، مملوکوں اور اصالبی خاندان کے مقامی جاگیرداروں کے ذریعے توسیع اور تبدیلیاں کی گئی۔ دریائے لطانی کو دیکھنے والی 300 میٹر اونچی چٹان پر واقع قلعے کی اونچائی اور قلعے کی اس کے جو علاقے میں نظر آنے والے نظارے کا مطلب ہے کہ اسرائیل 1967 کی جنگ کے بعد گولان کی پہاڑیوں کی طرح دیکھتا ہے۔ یعنی کہ 1967 کی جو جنگ ہوئی تھی، 4 روزہ یا 6 روزہ جنگ ہوئی تھی، تو اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے گولان کی پہاڑی جو کہ شام کا حصہ ہے، اسرائیل نے گولان کی پہاڑیوں کے اوپر قبضہ کر لیا۔ تو حالانکہ وہ لوگ جو ہے اس کے اوپر اپنا کام کرتے ہیں، اسرائیل کے لوگ، لیکن انہوں نے وہاں پر قبضہ کر لیا گولان کی پہاڑیوں پہ، اور تو وہ اس کو جو ہے بوفورٹ کاسل کو بھی اس کی گولان کی پہاڑیوں کی طرح ہی کہہ رہا ہے۔ اور ایکچوئل میں یہ جو بوفورٹ کا جو ہمارے پاس قلعہ ہے، اس کو یروشلم یعنی جیروسلم کے بادشاہ نے 1137 AD کے آس پاس تعمیر کیا تھا، یعنی 900 سال، تقریباً 900 سال پہلے کہہ سکتے ہیں، جس کے بعد ایوبیوں نے، مملوکوں نے اور اصالبی خاندان کے جو مقامی جاگیردار تھے انہوں نے اس کو توسیع کی اور اس میں تبدیلیاں کی۔ اور اس کے اوپر اگر چڑھا جائے تو یہ 300 میٹر اونچی چٹان ہے، اور جس سے جو ہے دریائے لطانی جو ہے نظر آتا ہے، پورا دریائے لطانی، ساؤدرن لبنان اور اسرائیل بھی اس کے اوپر سے نظر آتا ہے۔ اور اس کی اونچائی اور اس کا علاقے میں نظر آنے کا مطلب ہے کہ اسرائیل نے 1967 کی جنگ کے بعد گولان کی پہاڑیوں کی طرح یہ جو ہے یہ دکھتا ہے۔ Lebanese Prime Minister Nawaf Salam had accused Israel on Saturday of pursuing a scorched-earth policy and collective punishment in the south, urging a halt to the fighting. لبنان کے وزیر اعظم نواف سلام نے ہفتے کے روز اسرائیل پر الزام لگایا تھا کہ وہ جنوب میں جھلسی ہوئی زمین کی پالیسی اور اجتماعی سزا پر عمل پیرا ہے اور لڑائی کو روکنے پر زور دیا۔ یعنی کہ پرائم منسٹر وزیر اعظم نواف سلام جو کہ لبنان کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے اسرائیل کے اوپر الزام لگایا کہ وہ کہ کوئی کلیکٹیو پنشمنٹ ایک ٹرم ہے پولیٹیکل اور ایک لیگل ٹرم ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی رہا ہے، کوئی خاص لوگ کر رہے ہیں، لیکن اس میں سزا جو ہے وہ سویلینز اور بہت سے لوگ بھگت رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں کلیکٹیو پنشمنٹ، کہ سزا اجتماعی ہے، اجتماعی سزا جو ہے پر عمل پیرا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ لڑائی کو روکا جائے۔ اور یہ جو اسکارچڈ ارتھ پالیسی ہے، یعنی کہ جو یہ زمین کے اوپر قبضہ اور انفراسٹرکچر تباہ کرنا، تو یہ کوئی جو ہے یہ مطلب یہ لوگ ان کی یہ پالیسی ہے کہ انہوں نے انفراسٹرکچر کے اوپر کو تباہ کیا اور زمین پہ قبضہ کیا ساؤتھ میں، تو وہ چاہتے ہیں کہ لڑائی جو ہے رک جائے۔ Military delegations from Lebanon and Israel held security talks in Washington on Friday with more US brokered negotiations planned next week. لبنان اور اسرائیل کے فوجی وفد نے جمعے کے روز واشنگٹن میں سیکیورٹی مذاکرات کیے، جس میں اگلے ہفتے مزید امریکی ثالثی میں مذاکرات کا منصوبہ ہے۔ یعنی کہ امریکہ جو ہے وہ ثالثی کا کردار ادا کرے گا، اور لبنان اور اسرائیل کے جو فوجی وفود ہے وہ واشنگٹن میں جو ہے وہ مذاکرات کریں گے۔ The Israeli army said on Sunday that one of its soldiers had been killed a day earlier by Hezbollah drone, bringing to 25 the number of Israeli military deaths in Lebanon since early March. اسرائیلی فوج نے اتوار کو کہا ہے کہ اس کا ایک فوجی ایک روز قبل حزب اللہ کے ڈرون سے مارا گیا تھا، جس سے مارچ کے اوائل سے لبنان میں اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکتوں کی تعداد 25 ہو گئی ہے۔ یعنی کہ اگر مارچ کے شروع سے دیکھا جائے تو لبنان جو ہے حزب اللہ کا ڈرون گرا اور اس سے ایک اسرائیلی فوجی جو ہے وہ مر گیا، اسرائیلی آرمی نے سنڈے کو کہا۔ اور مارچ کے اگر شروع سے دیکھا جائے تو اب تک جو ہے 25 اسرائیلی جو فوجی لوگ ہیں ان کی اموات ہو چکی ہیں۔ An Israeli strike near a hospital in Tyre wounded 13 staffers according to the Lebanese Health Ministry, published in Dawn June 1, 2026 کہ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق ٹائر میں ایک ہسپتال کے قریب اسرائیلی حملہ
جس میں 13 زخمی ہوئے. اسرائیلی حملہ ہوا جس میں 13 لوگ زخمی ہوئے. ڈان 1 جون 2026 میں شائع ہوا. تو سوری فار دا فونٹ اینڈ اٹس سوری فار دا obstructed اسٹرکچر. اس کا اسٹرکچر تھوڑا سا خراب ہے تو اس کے لیے معذرت ہے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی ویڈیوز. keep updated for the upcoming videos. If you like the video, give it a thumbs up. Also comment down and give your views about how I am performing, and give your point of views about this Beaufort Castle. Thank you very much again.